صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ بے حد حمد و ثنا اس خالق کی عظیم واسطے جس خالق و مالک نے وقت کی قسم چاہتے فرمایا کہ انسان خسارے تھے مگر وہ لوگ جڑے ایمان رہتے آئے۔ درود نبی پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات دے جس محبوب علیہ السلام دے زمانے دی رب نے قسم چاہتے فرمایا کہ انسان خسارے تھے مگر وہ لوگ جڑے ایمان رہتے آئے۔ آج دی مبارک ببرکت بمقصد محفل پیر بھائیوں نے غیر محبت نے بڑی محبت اور عقیدت نال اس محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام فرمایا تاکہ امت نو ایک دفعہ پھر دسیا جائے کہ سب تو ضروری اور سب تو قیمتی چیز ایمان دی دولت ہے۔ آج اس محفل پاک سادات علماء حفاظ صلاح خان جیسے محبت رکھنے والے دور و نزدیک تشریف لیتے آئے اور اللہ رب العزت سب کا آمنا سننا سناونا اپنے دربار قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر جو قرآن مجید فرقان حمید دی محبوب آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، مالک نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم ہے کہ انسان خسارے تھے الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جڑے ایمان لیتے آئے۔ حضرات گرامی قدر ہر بندہ اپنے اولاد واسطے اپنے خیش و کارب واسطے کوئی نہ کوئی قیمتی چیز کا اہتمام ضرور کرتا ہے۔ تمام مذاہب تمام مکاتب فکر اور اپنے بچیاں اپنے عزیز و اقارب نو آکھ دیں کہ اسا تواڈے واسطے اے بڑی قیمتی چیز رکھی ہے، جائیداد ہے، زیورات ہیں، جانور ہیں، موٹراں ہیں، ہر کوئی جس کا جتنا ذہن کرتا ہے اے چیزاں تواڈے واسطے ہیں، انہاں نو سنبھال کے رکھے کل اوکھا ویلا بڑھ سی تے تواڈے کام آ سی۔ یعنی کہ اوکھا ویلا ہر بندے تے آندا ہے، سارے مذہب اس گل نوں مندے ضرور ہیں کہ اوکھا ویلا آندا ہے اور اس اوکھے ویلے نو گزارن واسطے کسی نہ کسی قیمتی چیز دی ضرورت پیندی ہے، لیکن جڑا ساڈا رب ہے نا اس نے آکھیا کہ اگر سب تو قیمتی چیز ہے تو ایمان دی دولت ہے۔ اور جس بندہ خدا نے ایمان دی حفاظت کی اس قیمتی شے دی حفاظت کی ان دی دنیا بھی آباد ہے، ان دی قبر بھی روشن ہے، ان دا حشر دا میدان بھی روشن ہے۔ کیونکہ نماز ظہر تک ہی بیان ہے تے مختصر جہا وقت رہ گیا، میں زیادہ آپ حضرات کا وقت نہیں لینا، اج اس وقت نہیں وقت لینا کیونکہ اج تساں سارے سورج نو متھا دتی بیٹھے ہو، سورج نو متھا دینا تمہیں پتہ ہے بڑا اوکھا کام ہے جی۔ اس واسطے جڑے محفل کراون والے ہوندے نا اس گل کا خیال رکھیا کریں کہ اگے مجمع سنن کوئی نہیں آندا، جڑا سنن آوے انہوں سورج دے سامنے بہا چھوڑو، بھاویں گرمیاں دا ہوے بھاویں سردیاں دا ہوے، ہوندا بڑا اوکھا ہے۔ اس گل تے سبحان اللہ کرو، جڑے سورج نو متھا دتی بیٹھے تساں تے کرو سبحان اللہ۔ تو میں کہ آکھیا کہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے تے ایمان دی دولت ہے۔ قیمتی چیز ہے تے ذرا بولو نا، مائی تواڈے واسطے پکی پئی آکھو سبحان اللہ، مائی تے سبحان اللہ آکھ لینے تے میں پہ آکھدا کہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی قیمتی چیز ہے تے ایمان دی بولو نا، ایمان دی جڑی ایمان دی دولت ہے نا، اس تساں جان دیو کہ ہر قیمتی چیز نو سنبھالن واسطے ان دی حفاظت کرن واسطے پہرا دینا پوندا ہے۔ ہاں جی پہرا دینا پوندا ہے، لیکن تہاڈا میں ایک معمول ویکھیا ہے کہ جدوں کوئی چور ٹپدا ہے نا تہاڈی عادت بن گئی کہ ساڈے کول ٹپ پے انشاءاللہ اگلا گھر لٹی لے، توجہ ہے نا، اور کرتے پہ ہونا، یعنی کہ بکریاں چور آئے، گاں چور آئے، اس کھنگورا ماریا، تساں ہم کیتی، وہ اگاں ٹپ گیا، بندے خدا فقط اپنا گھر نہ بچا، اپنے پڑوسی دا بھی بچاتا ہوا نظر آ۔ اس واسطے جڑے دنیا کے چور ہیں انہاں دا بھی مقابلہ کرتے، جڑے تیرے عقیدے دے چور ہیں انہاں دا بھی مقابلہ کیتا کر۔ سب تو زیادہ قیمتی چیز
ہر قیمتی چیز کی کوئی نہ کوئی حفاظت کرتا ہے. کئی بندوقاں رکھی ہوئی ہیں, کئی پہاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, ہاں جی, تو کئی ایویں سرانے تلے چھریاں رکھی ہوئی ہیں. یہ سب کچھ رکھیا کیوں نے؟ اس واسطے رکھیا ہے کہ چورا تو بچاونا ہے, ڈکیتا تو بچاونا ہے, بھاویں علاقتی طور. وہ بندہ خدا ایمان نو بچاون دا بھی تو کوئی ذریعہ سوچیا کرتا. ایمان نو بچاون دا کیڑا ذریعہ؟ عرض کردا کہ سب تو قیمتی چیز اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان دی دولت ہے, اور ایمان دی ایک ایسی دولت ہے اس دنیا وچ بھی کام دیونا ہے, قبر وچ کام دیونا ہے, تے حشر دے میدان وچ کام دیونا ہے. اور ایمان آکھدے کس نوں؟ ایمان کس چیز دا نام؟ ایمان کس چیز دا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ارشاد فرماؤ ایمان 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 جو ہے, ایمان اس چیز نوں آکھدے. حضور فرماندے نے ایمان میری محبت نوں آکھدے. یہ آخر حضور کے فرمایا ایمان میری محبت نوں. ایک زمیندار آیا دور دراز تو عرض کرنے لگا سونے اے ایمان کس چیز نوں آکھدے؟ حضور فرمایا ایمان چاول دی فصل نوں آکھدے. چاول دی فصل نوں آکھدے. عرض کیتی سونے کیونکہ آئی زمیندار زمینداری کرن والا آئی, حضور نے اون دے مزاج کے مطابق سمجھایا کہ ایمان چاول دی فصل نوں آکھدے. عرض کیتی سونے چاول دی فصل نوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح چاول دی فصل وچ پانی پیار میں تو سرسبز رہندی ہے, ایویں تواڈے دلاں وچ میری محبت پئی رہی تے ایمان سرسبز رہے. سبحان اللہ. عرب وچ جڑے لوگ عرب دے رہن والے عرب وچ آندے ویندے انہاں نوں پتہ ہے پورے عرب وچ چاول دی فصل کوئی نہیں ہوندی. عرب وچ چاول دی فصل نہیں ہوندی. تو پھر حضور نوں کیویں پتہ کہ چاول دی فصل پانی پیار میں تو سرسبز رہندی؟ وہ بندہ خدا تیرا نبی اور نبی ہے, جو کچھ ہو چکے ہے وہ بھی جانتا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اتھو والے نے بھی جانتا ہے تو اتھو والے نے بھی جانتا ہے. اے میں عرض کرتا کہ حضور نے فرمایا ایمان میری محبت نوں آکھدے. ایمان میری ہاتھ نہ کھڑو کرو زبان اللہ کو سبحان اللہ. ہاتھ کھڑے کراون والے کھسک گئے. سمجھو ہے نا, ہاں جی, ہاتھ کماون ہاتھ کھاون والے بولو نا بولو نا. یہ انہیں بابا خادم رزق کی گل ہے نا, ہاں جی. یہ بچیانا ایک منڈی ہے, اتنے ساری رات بھائی رکھے ہیں, ہاں جی. جب رات ایک دا ٹائم ہویا نا تو بانیاں نے محفل نے آخیا جی ساڑھے سنی آخیا جناب ہوں تاری باری آ گئی. تاری باری بابے خادم رزق نے کیا کہ ہوں تو سب تیاری کرو تاری باری آ گئی. تو بابے خادم رزق نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کماؤ پتر ٹور گئے. گل سمجھ نہیں رہے, ہاں جی. کماؤ پتر ٹور میں ساڑھی باری اس ویلے آنی جب کماؤ پتر بھی ٹور میں. وہ بندہ خدا میں کہ پہ آخر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان میری محبت کا. بس مختصر کرا کہ ایمان نصیب کینوں ہوتا ہے. جانتے ہو کہ ایمان کینوں نصیب ہوتا ہے. ایمان ہر کسی کا نصیب نہیں ہے, ایمان ادب کرنے والے کا نصیب ہے. بولو نا ایمان کے اندر نصیب ہے. بولو نا ایمان کے اندر نصیب ہے. جیڑا ادب کرتا ہے انہوں ایمان ملتا ہے, تو جیڑا بے ادب ہوتا ہے اندر سر کھلا ہو. بے ادبا سر, بولو نا بے ادبا سر, یعنی کہ جیڑا بے ادب ہوتا ہے نا, میرے مرشد کریم عارفاں دے بادشاہ تواڈے تے میرے پیر باو فرمانے بے ادبا سر کھلا ہو. تے جیڑا بے ادب ہوتا ہے نا اندر سر تے ہمیشہ کھلا ہی لگتا ہے. ایڈا ڈھیلا گل نہیں پہ سمجھتے. میں آتا کہ ایمان لبدا کیویں؟ ایمان ادب نال ملدا. کس نال؟ بولو نا. بے ادب نو ایمان ملدا. جس نے ماں دا ادب کیتا ایمان ملیا, جس نے باپ دا ادب کیتا ایمان ملیا, جس نے دھی بہن دا حیا کیتا ایمان ملیا. ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ میں آتا کہ آئی وہ تاکہ دھوپ تو بچو نا, ہے نہیں. یہ جڑا ایمان کا مسئلہ ہے نا, یہ دھوپ چھاں وچ گئی ہے کیونکہ محبت کی گل ہے نا. اس واسطے ترکڑے ہو تو تھوڑی دیر بعد اللہ کی میرا ویلا تھوڑا ہے, وقت تھوڑا ہے, گھبراہٹ کی لوڑ کوئی نہیں. تو میں کہہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجل دنیا پہ ارشاد چیئرمین نہیں آئے. نجومیہ نے دسیا فرعون ایک ایسی روح ہے جس نے آتے تیری بادشاہی ختم کی. ایک ایسی روح ہے جس نے آتے تیری بادشاہی ختم کر دی. اے جڑا تیرا خدائی دعویٰ ہے نا یہ ختم ہونا ہے.
کہ نجومیاں نے ایک گل فرعون نوں دسی نا تے فرعون نوں پئی گھابر ہویا نا پریشان پوچھن لگا وہ روح ہے کتنے؟ انہاں کہ سان اتنی گل پتہ ہے، اس تو اگے سان نہیں پتہ کہ کہڑے مقام تے ہے کتنے ہے، کیونکہ جھوٹا ہے نا، جھوٹے خدائی دعوے کرنے والا ہے، جھوٹے بادشاہی دعوے کرنے والا ہوتا ہے۔ جیڑا جھوٹا ہوتا ہے نا انہوں ہمیشہ فکر پیندی ہے، تے جیڑا سچا ہوتا ہے نہیں ڈھیلی بولو، جیڑا سچا ہوتا ہے نہ وہ گھبراندا ہے نہ وہ پریشان ہوتا ہے، بھاوے وہ ڈی چوک وچ ہوئے، بھاوے فیض آباد چوک وچ ہوئے، تے بھاوے لاہور دے بازار وچ ہوئے۔ توجہ ہے نا، جیڑا سچا ہوتا ہے یہ ہمیشہ جھوٹیاں کی فکر ہوتی ہے، سچیاں نو فکر نہیں ہوتی۔ اس واسطے وہ بندہ خدا وہ جھوٹا آئی، جھوٹے خدائی دعوے کرنے والا آئی، جھوٹی بادشاہی کا اعلان کرنے والا فکر ہوئی سی نا، ہو سکے کیڑی روح ہے، ہو سکے کوئی پتہ نہیں۔ پھر جنہ ذہن وچ رکھو کہ علم نجوم بھی ایک علم ہے، علم نجوم بھی ایک علم ہے، لیکن جڑا علم نجوم ہے نا یہ ناقص علم ہے۔ کیڑا علم ہے؟ ناقص علم ہے۔ جڑا علم نجوم ہے ناقص علم ہے۔ اگر ناقص علم نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متعلق دس چھوڑتا کہ وہ اس نے عالم ارواح فلانے گھر پیدا ہو سی، پھر علم ناقص آئی نا، تو علم ناقص کی وجہ تو پھر ان کا نتیجہ کیا نکلیا؟ نتیجہ یہ نکلیا کہ بے شمار عورتوں نے حمل گرا دیتے گئے، بہت سارے بچیاں نو قتل کیتا گیا۔ اے جڑا قتل و غارت کا بازار قائم ہوتا ہے نا، یہ علم ناقص کی وجہ تو ہوتا ہے۔ تے اگر علم کامل ہوئے نا، مولا حسین پھر آنو محمد پیش کیتے جاتے، علی اکبر تے علی اصغر پیش کیتے جاتے، اپنا کنبہ شہید کیتا جاتا ہے، حضور کی امت نو بچا لیتا جاتا ہے۔ حضور کی امت نو اے علم کامل علم ناقص کا فرق ہے، وہ ناقص علم آئی، اس واسطے بے شمار عورتوں نے حمل گرا دیتے گئے، بے شمار بچیاں نو قتل کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اپنے جھوٹی خدائی نو بچاون واسطے، اپنے جھوٹی حکمرانی نو بچاون واسطے اے اس اہتمام کیتا۔ لیکن جڑے سچے ہوندے نا، آپ نیزے دی نوک تے چڑھ ویندے، امت مصطفیٰ نو ہمیشہ بچا لیندے۔ سبحان اللہ، حضور دی امت نو ہمیشہ بچا لیندے۔ اے ہے علم نجومیاں دا، اے علم اور علم ناقص ہے جس دی وجہ تو اتنی قتل و غارت۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دنیا تے بھیجیا، جب آئے نا تو پھر ہر گھر وچوں کہ وہ پہرا لگدا ہوندا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ انہوں نے فرمایا کہ اے جڑی پانی دی نہر وہندی پئی ہے نا، فرعون دے ان سپاڑیاں تو بچن واسطے نا اس نہر وچ روڑ چھو، اس نہر ہن اے من دسو کہ کوئی ماں ایسی ہے جڑے بچے نو پانی وچ روڑے ہوے بھی چند دناں دا؟ کوئی ماں ایسی دوے زمین تے ہے جس میں مذہب دی ہوے، کدی ماں اپنے بچے نو نکیو پانی وچ دریاواں وچ نہراں وچ نہیں روڑی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ دا اپنے رب تے ایمان پکا آئی، جویں رب نے آپ چھوڑیا حضرت موسیٰ دی والدہ نے اونج کر سمجھتے پے ہو؟ اے ایمان دی پختی ہے کہ جویں رب نے فرمایا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ نے پانی وچ روڑ چھوڑیا، اوہی پانی رب دی قدرت نال چلدا چلدا حضرت آسیہ دے محل وچوں گزردا پیا۔ کیسے محل وچ؟ بولو نا، او میرے فوٹو چھکڑ والے بھراؤ بچیو کہندے محل وچ حضرت آسیہ اور اے جڑے ہوندے نا ناقص او آدھے نہیں فرعون دا محل ہے، زیادہ چاہنے والے ہوتے نا۔ میں کیا اگر فرعون دا محل ہوتا نا تو پھر اللہ رب العزت اس میں ایمان دی دولت دے ویا، جنہاں دی ایمان دی دولت ہوتی ہے محل ہمیشہ انہاں دے ہوتے۔ محل ہے یا نہیں؟ بولو نا، اس وجہ ایک محل تاہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان دی دولت عطا فرمائی۔ میں حضرت آسیہ دے محل آکھدا، باوے کوئی من نہیں جانا، حضرت آسیہ دے محل وچ جڑی نہر لگدی پئی ہے نا، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے، ایک درخت نال پھٹا لگا، رک گیا، اتو تے شاہ چیئرمین حضرت آسیہ آ گئی، چاہتے اپنے سینے نال لایا، چاہتے اپنے سینے نال، اتو آ گیا فرعون جڑا بالا تو رٹھا ہویا ہے، نکیاں تو رٹھا ہویا ہے، آدھا پوچھن لگا ہے کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت آسیہ نے آکھیا موسیٰ، کیا آکھیا؟
منہ یہ منہ سا کہنا دے منہ سا کا نہیں پتا لیکن سارے کام آباد میرے گھر تو سارے پتا ہے موسا یعنی کہ پانی تے درخت نال ملی ہوئی چیز نو موسا دے اللہ رب العزت نو حضرت آسیہ دا اے جملہ اتنا پسند آیا کہ حضرت موسیٰ پاک دا اصل نام گھٹ بندے نو پتا ہے موسیٰ ہر کسی نو پتا ہے رب نے قرآن وچ حضرت موسیٰ دے اس نام دا تذکرہ فرمایا موسیٰ حضرت موسیٰ نو جب سینے نہ لا دے آگے نا موسیٰ تو جانتی ہے کہ بالاں دا دشمن ہے اور حضرت آسیہ نے آکھیا ہے فرعون اے میرے دل دا بھی چین ہے تے تیرے دل دا بھی چین ہے یہ آکھیا میرے دل دا بھی چین ہے تے تیرے دل دا بھی میرے دل دا بھی چین ہے تے تیرے دل دا بھی چین ہے فرعون چونکہ اس گل دا مننے والا نہیں اس آکھیا تیرے دل دا تے چین ہو سی لیکن میرے دل دا چین نہیں ہے میرے دل کا چین نہیں ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحابہ میں ایک ارشاد فرمایا اے میرے اصحابہ اگر فرعون نے آج چھوڑ دا کہ موسیٰ میرے دل کا بھی چین ہے تے تیرے دل کا بھی چین ہے اللہ حضرت موسیٰ دے اس محبت کی وجہ تو فرعون دے صغیرہ تے کبیرہ گناہاں نو معاف کر دینا ایمان دی دولت عطا فرما سبحان اللہ تیرے بھی دل دا چین ہے تے میرے بھی دل دا چین ہے تے فرعون دے صغیرہ تے کبیرہ گناہاں نو رب معاف فرما دے ایمان دی دولت عطا فرما سبحان اللہ کبیرہ تے کبیرہ گناہ کیڑے ہیں ایک تو خدائی دعویٰ کردا ہے ہاں جی دوسرا رعایا نو پریشان کردا ہے کتنی عورتاں دے ہم آیا کتنے بچیاں نو قتل کیتا لیکن اللہ رب العزت اس دے صغیرہ تے کبیرہ گناہاں نو نہ ویکھیا حضرت موسیٰ دی محبت نو ویکھیا سبحان اللہ کہے صلوات و سلام ارشاد فرماندے ہیں کہ محبت موسیٰ اور ادب موسیٰ دی وجہ تو اللہ رب العزت فرعون دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرماتے ایمان دی دولت عطا فرماویا جیڑا کلیم دا ادب کرے رب اونوں ایمان دی دولت عطا کر چھوڑدا ہے تے جیڑا حبیب دا ادب کرے سبحان اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد نہ دنیا سے سبحان اللہ اپنے کریم کا ادب کیتا محبوب فرمانے کے فرعون نے صغیرہ سے کبیرہ گناہ رب نہ دیکھیا اپنے کریم دی محبت کو دیکھیا سبحان اللہ میرے دل کا چین ہے میرے دل کا چین ہے اگر فرعون ساتھ چھوڑتا فرماتے میرے دل کا چین آتے ایمان دی دولت عطا فرماوے ایمان دی دولت عطا فرماوے تو یہ بھی گل کلیئر ہوگی کہ نبیوں نو آکھیا جائے نا کہ ساڈے دل دا چین ہے اللہ رب العزت اس نو ایمان دی دولت عطا فرمانا ہے تے سنی تے آکھدا ہی ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان حضور نو مندا ہے نا اوہی دنیا تے مسلمان ہے جڑا گڑ دی گڑ کرے جڑا آ کے دیوار دے پیچھے سے نہیں پتا اس کے ادب نہیں کرتا جڑا اے آ کے وہ نہیں جاندا کیڑا ادب کیتا ہے ادب اس گل نو آکھے ایمان دی دولت اس نو نصیب ہوندی ہے جڑا آکھدا ہے کہ جو کچھ ہے کملی والے تے قربان ہے جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قربان کیتا جس طرح حضرت عمر فاروق پاک نے قربان کیتا جس طرح حضرت عثمان غنی پاک نے قربان کیتا جس طرح مولا علی نے سب کچھ قربان کیتا حضور دا ہر اصحابی کملی والے تے سب کچھ قربان کردا اپنی جان قربان کردا اے بندہ خدا کا تو چاہتا ہے کہ تیری ایمان دی دولت تیرے تک محفوظ رکھے اپنے نبی دا ادب کی کیتا کر تے اپنے نبی نال پیار بھی کیتا سبحان اللہ دولت کس نو جنا ادب کرنا جڑا بے ادبا سارے کلا مزید مختصر کریں گے اے ہائی نجومی جنہوں کو علم ناقص آئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اسے فرعون کے سامنے کھلوتے ہیں
فرعون دے سپاہی بھی کھلوتے ہیں اور انہاں سپاہیاں دے جتنے وڈے پوسٹاں والے ہیں ہاں جی جی تواڈے پاسے آتے ہیں SHO DSP SP IG یہ سارا لشکر کھلوتا ہوا ہے اللہ رب العزت دے اس کلیم دے مقابلے وچ فرعون نے جادوگر نوں آندا ہے کینوں آندا توجہ ہے جادوگر پہلے نجومیاں جنہیں ایمان دی دولت نہیں ملی مڑ جادوگر آ گئے کون آ گئے جادوگراں کول بھی علم ہے جادوگر بھی علم جانتے ہیں کس چیز کا وہ جادوگر رسیاں نوں سپ بناتے ہیں رسیاں نوں سپ بنا رسی سٹی دے سپ بن گیا وہ سپ بناون انہاں کول بھی علم ہے سپ بناون والا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ میں جڑا آسا ہے نا جنہوں رب نے فرمایا موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کے آپ نے فرمایا میرے سجے ہاتھ وچ آسا ہے اس نال یہ بھی کردا وہ بھی کردا وہ جن حضرت موسیٰ علیہ السلام سٹدے ہیں نا وہ جڑا ہاتھ دا آسا ہے نا وڈا اژدہا بن دے نا وڈا سپ بن دے نا انہاں رسیاں والیاں سپڑیاں تے سپڑیاں نوں کھا لیندا ہے جسامت وچ کوئی فرق نہیں پیندا جسامت وچ فرق نہیں پیندا اے کہ آکھدے ہیں کہ او مولویو او پھیرے توری والے او پھیری والے او جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دی ہتھیلی وچ لگے اور سوٹے دی حقیقت نوں نہیں سمجھ سکدے مصطفیٰ کریم دے ہاتھ نوں کیویں سمجھ سکدے فرماویں حضور جس ہاتھ وچ ہاتھ پاتے فرماویں جاندا میں مولا ہوندا جاندا میں مولا ہوندا علی مولا جس ہاتھ وچ حضور ہاتھ پا کے آکھیں جاندا میں مولا ہوندا علی مولا حضور نے ہاتھاں وچ اتنی طاقت آ وندی ہے کہ خیبر دے میدان وچ مولا علی خیبر دے دروازے تے ایک ہاتھ رکھ تے وگا کے مار دے مولا کائنات کول پوچھیا اے دروازہ پٹ کے سٹیا کیویں فرمایا مصطفیٰ نے جو ہاتھاں وچ ہاتھ پا کے فرمایا جاندا میں مولا ہوندا علی سبحان اللہ مزید نہیں پھیلاندا صرف حضور نے ان ہاتھاں وچ ہاتھ پا کے نہیں فرمایا جاندا میں مولا ہوندا علی مولا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی دی غیر موجودگی فرمایا اے صحابہ یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان دا ہاتھ ہے یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں بولو نا یعنی کہ اللہ دے محبوب نے مولا کائنات نو طاقت عطا فرما چھوڑی اور سیدنا عثمان غنی نو سخاوت عطا فرما سخاوت کی میں آئے بھی نہیں ہے پھر بھی سخاوت دے چھوڑی سخاوت آتے بھی اس نو ہے موقع تے نہ ہی ہوئے پھر بھی عطا کرتا ہویا نظر آتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سخاوت دا معیار یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماون حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کوئی ہے جڑا مسجد نبوی دی توسیع واسطے یہ زمین خرید تے دے تو میں اس کو جنت دی خوشخبری سناواں حضرت عثمان غنی خرید تے پیش کر چھوڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کوئی ہے جڑا مسجد ریاض جنت البقیع دی زمین خریدے میں اس کو جنت دی خوشخبری سناواں حضرت عثمان غنی وہ بھی خرید تے چھوڑ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کوئی ہے جڑا اس یہودی دا کھو خریدے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہی خرید تے حضور دی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں عرض ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 دفعہ جنت خریدی کتنی دفعہ 17 دفعہ خریدی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان تو جنت طالب ہو گیا طالب جنت ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت طالب دینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 17 دفعہ جنت خریدی بیٹھا ہے اجن بھی کوئی جنت طالب عرض کی تھی سونیا اپنے واسطے نہیں اپنے واسطے نہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پر کیا دے واسطے عرض کی تھی سونیا قیامت دے دن جس امتی کو جنت نہ ہو سی آپ فرماسو عثمان ہے جنت چاہ دے میں چاہ دے سا آپ فرماسو اس نو چاہ دے میں اس نو چاہ دے سا آپ فرماسو اس نو چاہ دے میں اس نو چاہ دے سا او بندہ خدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مطلب فرمایا کہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے تو پھر سخاوت اتنی دیتی کہ حضرت عثمان غنی نے کبھی اپنے واسطے کوئی چیز نہیں خریدی امت مصطفیٰ واسطے خریدی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تے کملی والے ہاتھ تے میں عرض یہ پہ کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ وچ جڑا آسا ہے نا او ویندا ہے سپڑیاں تے سپڑاں نوں کھا ویندا ہے تے جڑے جادوگر مقابلے وچ ہن اللہ رب العزت نے انہاں نوں ایمان دی دولت عطا کی اس دی دولت
ایمان دی اگر دولت آکھی کرو تو ایمان دی دولت آکھی کرو. اے زمین دولت نہیں ہوندے، یعنی یہ پیسے دولت نہیں ہوندے، یہ باقی کوئی شے دولت نہیں ہوندی. اگر دولت ہے تو ایمان دی دولت ہے جس کا سنبھالنا بھی دولت ہے. ہن جڑے جادوگر ہیں نا اللہ رب العزت نے انہاں جادوگراں نو ایمان دی دولت عطا فرمائی. کس دی دولت؟ ہن جادوگراں کو ایمان دی دولت مل گئی تے نجومیاں نو نہ ملی. علم انہاں کول بھی آئی، علم انہاں کول بھی آئی، انہاں کول ارواح دا علم آئی، انہاں کول جادوگری دا علم آئی، لیکن انہاں نو نصیب نہ ہویا ایمان. جادوگراں نو ایمان نصیب ہویا تے وجہ کہ ایمان جڑا ہوندا ہے نا او علم نال نہیں لبدا، ادب نال لبدا. کتنا ادب کیتا ہے جادوگراں نے، سنتے حیران ہو ویسے. فقط اتنا ادب کیتا نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے وچ آتے بھی انہاں آکھیا پہل توڑی ہے. یہ آکھیا کتنا آکھیا نے پہل تو اے ادب کیتا نے. بس جدن پہل ادب والا کم کیتا نے نا اللہ رب العزت نے انہاں جادوگراں نو ایمان دی دولت عطا فرمائی. کس دی دولت؟ میں کہ آکھیا ریاض الحسن شاہ صاحب آکھدے ہوندے ہیں میں کہ آکھیا ایمان دی ادب ملے، ایمان ملے تے ادب دی وجہ کیا ملے جادوگراں نو جنہاں کول جادوگراں دا علم ہے. جدن جادوگراں نو اے ہن چھوڑا نال کھیڈنا نے تے پھر تہاڈا ایمان پکا نہ رہ سکے. ہاں میرے والے پاسے چلو جی. ہاں جی یہ بھٹو پارٹی لگی رہندی ہے. ہاں انہاں دا کام ہی ہے. ہیں جی بس تساں توجہ کرو، بزرگ توجہ کر سکتے، بچے آپ متوجہ ہو بس. جدن ایمان دی دولت جادوگراں نو نصیب ہوئی مڑ انہاں کی کیتا؟ مڑ انہاں رب دے دربار وچ سجدہ کیتا. رب دے دربار وچ رب دے دربار وچ انہاں سجدہ دی موجودگی وچ اتنا پوچھنا چاہنا کہ سجدہ کیندا نصیب ہوندا ہے جنوں ایمان دی دولت ملے. جنوں ایمان دی دولت ملے سجدہ بھی ہوئی کردا. نہیں دلے بولو پھر بولو. میں کہ آکھدا پیا کہ سجدہ کون کردا ہے؟ جنوں ایمان دی دولت ملتی ہے. جن ایمان دی دولت ملے سجدہ بھی ہوئی کردا. سجدہ بھی تے جن ایمان کمزور ہوے کردا وہ بھی ہے. توجہ ہے نا جے نہیں آدے شو تو سجدہ نہیں کردا. عید والے دن تے مطلب لگا ہی میں کدے کوئی جملہ لبو زوریوں وہ کرنا پوندا. یہ گل نہیں ہے، لیکن میں آکھنا چاہنا کہ ایمان دی دولت ملی ادب کلیم دی وجہ تو اللہ رب العزت نے سجدے دی توفیق دیتی. جدن سجدہ ہویا نا تو فرعون ہور غصہ چڑھیا، اور کاوڑ لگی. کمال ہے آئے میری طرف ہوئے کردے انہوں کی طرف پہ. خیر اس کو اپنے دبدبے دا بڑے روب دا خیال آئے. کیوں نشاہ چیئرمین تو میرے والے پاسے بیٹی تے جو یہ لگے رہتا توجہ ہے نا. نہیں بالکل نہیں خاص گل پہ. ہوں فرعون اپنے دبدبے دا اپنے خدائی دعوے دا اپنے اس دا حاکم جو قتل عام کرتا ہے اس کے سجدے وچ ہے نا جنا سیج سردیوں چ آسے نا گڑ میں نے نال سو کن سجدہ کیتا نے اے ذرا روب نال آکسا نا دے پولیس پھڑتی ہو سی اور ڈر دی وجہ تو آکسن تینوں سجدہ پہ کردے ہیں اس وجہ سارا کام ہی ہو سی. لیکن اس فرعون کو پتہ کوئی نہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان وچ طاقت کتنی رکھی ہوئی ہے. لے بولو مطلب مسئلہ سمجھ آ رہا ہے. اس فرعون آئی نا فرعون کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ مالک نے ایمان وچ طاقت کے رکھی. ان دے سامنے تے پولیس ہوندی، ان دے سامنے تے آرمی ہوندی، ان دے سامنے تے دولت ہوندی، اس کو طاقت سمجھتا ہے. لیکن نہیں، اہل ایمان جانتا ہے کہ دنیا دی کسی دولت بھی طاقت نہیں جتنی ایمان بھی طاقت ہے. جتنی ایمان وچ طاقت ہے. جدوں انہاں سر سجدے وچ آیا نا میں فرعون نے بڑے دمک نال آکھیا اوے کن سجدہ کیتا نے. اللہ نے جنہاں ایمان دی دولت دتی ہوے نا وہ کڑک تے بول رہا فرعون موسیٰ دے رب نو سجدہ کیتا ہے. کیا موسیٰ دے رب نو سجدہ کر رہا ہے. اس پورے مجمع وچ میں آکھنا چاہتا کہ اگر ادب کلیم دی وجہ تو رب ایمان دے وے سجدے دی توفیق دے وے تے او فرعون دے دربار وچ کڑک تے آکھدے کہ موسیٰ دے رب نو سجدہ کیتا ہے تے جنہاں حبیب دا ادب کیتا ہوئے نہ وہ ڈی چوک ڈرے، نہ وہ فیض آباد چوک ڈرے، نہ وہ لاہور ڈرے، نہ وہ کراچی ڈرے، نہ وہ پشاور ڈرے، بلکہ پھٹے تے چڑھ دی ہوئے غازی ممتاز قادری نے آکھیا
غازی ممتاز قادری ڈرے، غازی علم دین شہید ڈریا، غازی مرید حسین ڈریا؟ بولو نا، وہ کی وجہ آئی کہ ایک بندہ سوری تے چڑھ دو تو موڑ بھی نہ ڈرے؟ تو سارے نے آکھیا کہ ایمان ایک ایسی طاقت ہے کہ دنیا دا تے اس جہاں دا ڈر ختم کر دے، رب نہ لو لوا دے۔ سبحان اللہ، طاقت کیسی ہے؟ موڑ بنو نا، اگر طاقت ہے تو ایمان تو سد میں جسم دی طاقت ہے، ڈولے شولے بنا لیے ساڑھے بار زمین آندن نا تو او علی زمان وہ آخدے نا سو کہ انہوں نے جو بریڈ شیڈ کر دے نند نہ ہی جیمز اے بچاڑا ایک سنگی بیٹھ ہوئے جیمز ایک بسان کہ ایک کرسان جی ڈولے چھوٹے پرسان اے جناب جسم ایک بڑی توانائی ہو سی مگر موڑ گئے ہو سی جل طاقت آ سی کیونکہ لاغر جسم ایک طاقت ہوندی کوئی نہیں کہ بابے غاز بابا جڑا خادم حسین گزرے ہے نا انہیں تو لگتا ہی نہ ہلتی ہیں، توجہ ہے ویل چیئر پہ لیکن پوری دنیا مان گئی طاقت والا ہے، اندر جنازے وچ منایا گیا طاقت والا ہے۔ ہن میں آکھنا یہ چاہتا کہ جسم وچ طاقت ہوے نہ ہوے، اگر ایمان کی طاقت مضبوط ہوے نا، اگر یہ ہاتھ اٹھاوے تو نکیے کے بعد بچڑی آدھے لبیک یا رسول اللہ، سارے نعرے لازم خان سارے نعرے تاجدار ختم نبوت۔ ایک جسم کی طاقت کی وجہ تو پوری دنیا میں اے نعرہ نہیں لگا، اگر لگا تو ایمان کی دولت کی وجہ تو لگا۔ طاقت ہائی تو انہاں آکھیا کہ موسیٰ دے رب نو سجدہ رب نو سجدہ کیتا ہے۔ پھر اس اپنی گل کیتی، اس کہ چلو موسیٰ دے رب نو سجدہ کیتا ہے اتنا لمبا کیوں کیتا ہے؟ اتنا سنتے بیٹھے ہو اتنا لمبا اتنا طویل سجدہ کیوں کیتا ہے؟ ہن سنو، جب ایمان تے جڑا پکا رہندا ہے نا آکھدا ہے کہ اساں موسیٰ دے رب نو سجدہ کیتا، اللہ پاک انہاں نو انعام کے عطا کر۔ ہن انہاں جب پوچھا فرعون پوچھا نا کہ کیوں سجدہ کیتا نے لمبا، ہن جنہاں نے اللہ رب العزت نے ایمان دی دولت دی طاقت دتی ہے نا، انہاں آکھیا کہ اے فرعون جب اساں سجدے وچ گئے نا اللہ رب العزت نے ساڈے جسماں وچوں ساڈیاں روحاں نو کڈ دے جنت دے او مقامات دکھائے جڑے اللہ رب العزت نے سانو عطا کرنے۔ سبحان اللہ، نہیں بولو یہ آکھیا ساڈیاں جسماں وچوں ساڈیاں روحاں نو کڈ دے جنت دے انہاں مقامات دا مشاہدہ کرایا، دیدار کرایا جڑا ادب کلیم دی وجہ تو مالک نے سانو عطا کرنا ہے۔ میں آکھنا چاہنا کہ جڑا جناب کلیم دا ادب کرے انہوں اللہ رب العزت ایمان دی بھی دولت دینا ہے، سجدے بھی توفیق دینا ہے، بادشاہ وقت کے سامنے ایمان دی طاقت نال اپنے رب دی توحید بھی بیان کرتا ہے اور اللہ رب العزت تے جسماں چ روحاں نو کٹ دے انہاں دے جنت دے مقامات عطا فرماندا ہے۔ تے جڑا حبیب دا ادب کرتا ہے جڑا اوندا مقام سننا چاہتے نہیں سر نال نہیں سبحان اللہ جی نہ کرو تو سبحان اللہ جی تکے ظالم آونے ہوندے کہ بھی جی بادشاہ ہوندے ہوندے کہ بھی جی اے جی نہیں سن سبحان اللہ دی آواز چاہیے سننا چاہتے ہو۔ ان جنہاں کلیم دا ادب کیتا اللہ نے انہاں ایمان دی دولت بھی دیتی، سجدے بھی توفیق دیتی، جسماں جو روح نو کڈ دے انہاں دے جنت دے مقامات بھی دکھا چھوڑے۔ تے جڑا حبیب دا ادب کرتا ہے نا او بیٹھو ہوئے جتھے بھی پیراں تے مٹی پاوے بادشاہ وقت پوچھے کے بناندا پیا تو وہ آکھدا میں جنت دے باہر بناندا پیا۔ جڑا حبیب دا ادب کرتا ہے صرف آپ جنت وچ نہیں جاندا بلکہ لوگاں نو جنت ونڈدا ہویا نظر آتا ہے۔ ونڈدا ہویا نظر آتا ہے۔ اے بندہ خدا اللہ دے حبیب دا ادب کیتا کر، اس ادب دی وجہ تو خدا سب کچھ دیتا ہے۔ تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے حضور دے بڑے صحابی ہیں، ہاں جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز فرماون لگے عبداللہ بن مسعود تو جڑا ہے نا تیرے چھوٹے قد کی وجہ تو ہمیشہ سبقت لے رہا ہے۔ ایک قد چھوٹا ہوتا ہے نا چھوٹا ہو گیا نا اصل تو ہنستے ہیں اے چھوٹے قد ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود تیرا چھوٹا قد ہے تو ہمیشہ سبقت لے رہا ہے، اصل لمبے قد والے اوکڑتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا آخرا کے جانے ہو؟
یعنی آکھنا یہ چاہنا کہ جدن کملی والے اپنے نالین اتار دینا ساڑا دل کر دے اسا چاہیے اسا لمبا کر دوں اسا اوکڑ دے رہے ہیں تو چھوٹے کر دی وجہ تو فوراً حضور دے نالین چاہتے اپنے سینے نال لا لینا سبحان اللہ اتنا بڑا مفسر مفکر جن نے حضور تعریفہ کی دیا ہے وہ بھی اپنے واسطے احساس سمجھتے ہیں کہ حضور اپنے نالین اتاریں تو چاہتے اپنے سینے نہ لاویے تاکہ امام اہل سنت نے فرمایا سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین حضور پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی جو ہے نا اگر حضور دے نالین سر تے رکھن تے مل ونجن نا پھر وہی تاجدار ہوتا ہے جنہیں حضور دے نالین کی قدر نہ کیتی نے رب نے انہوں نے تاجدار بنایا ہی نہیں مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ تے ایمان ویکھو کتنا پختہ ہے سنا واسطے تیار بیٹھے ہو سبحان اللہ ساجد تے کرکٹر کٹنے تیار ہے نا تیار تو جھٹ اور لانے ہیں تاکہ وہ بڑا کمائے میں اگلے پہ کرتا ہوں عبداللہ بن مسعود جی نے میں شان کیا انہوں نے ایمان کتنا کامل ہے سنو ایمان کتنا کامل ہے آپ بیمار ہو گئے وقت آخر ہے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیمار پرسی واسطے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بیمار پرسی کی تھی کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پرسی واسطے صحابی رسول دی بیمار پرسی کرنے ہو یا نا دو اشرفی دیاں تھیلیاں حضرت عبداللہ بن مسعود پیش کی آپ نے پوچھا یہ کس واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گزر بسر واسطے پہلی گل ہے حکومت اڑا دی بیماراں پوچھو ہی نہیں بولو نا سبحان اللہ ہاں جی بیماراں نو کیوں توالی بیماری نہ لگ ونجے حضرت عثمان غنی تے پوچھو نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا او خدا دے بندے اسا رسول دی گل مننی ہے یا ان لوگوں دی گل مننی ہے بولو نا سبحان اللہ ڈر کے دیکھیں اور آج کل مریض آپ کو آتا ہے میں آپ میرے منہ میڑے تک کوئی نہیں تو ہی گل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اشرفی دیاں دو تھیلیاں دیتیاں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جدن بھی گیا کرو نا کسی مریض کو کچھ نہ کچھ لے گیا کرو حضرت عثمان غنی نے جدن تھیلیاں پیش کی تھی انہوں نے پوچھا کس واسطے جن گزر بسر واسطے آپ مسکراپ ہے آپ ہستا ہے فرمایا ہوں زندگی مکتی پئی ہے تو گزر بسر کیڑی اخیر دندے لگے پے ہاں ہوں گزر بسر کیسی کیوں علی زمان آئے بول بتا یا کہ دھوپ دے سامنے نہ گئے وہ تو میں نہیں آکھے میں تھوڑی تکلیف ہے کیونکہ میں گجران دے سارے وال جانتا ہوں جدھے تک دائے پتہ نہ ابو یہ بھی دے دے مسکراؤ تے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ اب تے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ ارشاد چیئرمین نہیں ہسے اس گل یہ بھی ہس پیا ہے کیونکہ حکمت رازدار ہے نا کوئی گل سمجھتے پہ ہو نا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا جدن زندگی موقتی پئی ہے ہن گزر بسر کس واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ دی تے زندگی گزر گئی ہے آپ نو رب جڑیاں دھیاں دتے نے انہاں دے کام آوے سے سبحان اللہ انہاں دے کام آوے سے نہیں آپ دی بچیاں دے کام آوے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان دیکھو فرمایا کہ امیر المومنین اے لے جاؤ اسلام دے دین دے کام آوے سی میں کملی والے دیاں لباں وچوں اے گل سنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میں کن اپنے کنے نال سنیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس گھر وچ سورہ واقعہ پڑھی جائے اللہ رب العزت غیب وچ اوتھے رزق عطا فرماتا ہے سبحان اللہ گھر میں سورہ واقعہ آپ بھی توجہ فرماؤ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اللہ رب العزت غیب وچ اس گھر وچ رزق عطا فرماندا ہے رب نے جنوں میں بیٹیاں عطا کی دی نا میریاں دھیاں کوئی راتی سورہ واقعہ پڑھدی ہیں تے کوئی دنے سورہ واقعہ گل سمجھتے پہ نا آپ نے فرمایا میریاں بیٹیاں کدی راتی سورہ واقعہ پڑھدی ہیں تے کدی دنے واقعہ سورہ واقعہ پڑھدی ہیں اس واسطے میرے اللہ دے نبی تے کامل یقین ہے کہ حضور نے جو فرما دیتا ہے کہ جس ویلے وچ سورہ واقعہ پڑھیا جائے اوتھے رب غیب وچ رزق عطا فرماندا فرماتا ہے غیب وچ جدن اے حدیث رسول سنی تے پڑھی تے پھر ساڈے ایمان نو ہور پختی ہوئی تے اس گل دا راز ملیا کہ کملی والے نے کیوں فرمایا کہ دھیاں رحمت ہوندیاں لیکن وہ دھیاں رحمت ہوندیاں کہ جڑا دنے بھی رب دا قرآن پڑھ دیاں تے راتی بھی رب دا قرآن پڑھ اس واسطے نیٹ تے
ذریعے رزق کی تلاش نہ کیتے کرو، بچیاں نو آکھے کرو کہ تساں سورہ واقعہ پڑھیا کرسو، اللہ پاک ساڈے ویڑے تے رزق عطا فرمائے۔ گل سمجھ، اے ایمان دی طاقت ہے، کس دی طاقت ہے؟ ایمان دی طاقت۔ اپنی بچیاں نو جنہاں خدا دھیاں دتیاں ہوئی ہیں نا، او آکھن کہ حضور تواڈے تے راضی ہے، بولو نا، حضور تواڈے تے راضی ہے، حضور تواڈے تے راضی ہے۔ تساں رب دے دربار وچ جدوں سورہ واقعہ دا ہیلا پیش کر سو نا تے او غفور رحیم ساڈے سکے ویڑے وچ سورہ واقعہ دی برکت نال تے آپ بچیاں دے برکت نال خدا دی خیر وچ رزق عطا فرما۔ لیکن ایمان پکو، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مولوی صاحب کو ایک بندہ آج بھی مسئلہ پوچھنا آیا ہے، مولوی دی نکی جی گل کر رہی ہے، مسئلہ کہ پوچھے اس کہ جناب دریا اس پار ساڈا رقبہ ہے، دریا چڑھدا ہے تو پار بکریاں نہ لے لیندے، دریا جو چڑھے ہوندا کوئی یہ جہا وظیفہ دسو نا کہ میں وچوں ٹپ گیا کر وچوں ہن چونکہ اس پوچھیا بندیاں وچ آئی کہ اس کوئی نہ کوئی تے گل کرنی آئی ہاں جی۔ بلوچستان دے مولوی صاحب آدھے نادر خیال کیتا کرو کہ خطیب کو نہ منبر تے کوئی مسئلہ نہ پوچھیا کرو، وہ سچا کوڑا پہاڑی ہاں جی اپنی عزت بچاؤن واسطے۔ اس وجہ سے کسی عالم مفتی فاضل کو مسئلہ پوچھے کرو، خطیبہ کو نہ پوچھے کرو، شاہ صاحب اس کی تائید کرو۔ خطیبہ کو مسئلے پوچھ لے ہو نا تو بعد میں ساڈا رگڑا نال کٹ دے رہے ہو۔ ہن اس مسئلہ پوچھے اسے کہ حضرت صاحب جی میں پنجواں لگوا ہے جناب میں دریاؤں پار وینا تے بکریاں لے وینیاں ہوندیاں، دریا چڑھے ہوندا کوئی یہ جا ذکر عطا کرو، وظیفہ عطا کرو، وچوں ٹپ گیا کرا اس جان چھڑاون ہو سکے سورۃ اخلاص پڑھی کر، سورۃ اخلاص پڑھ لینا تو دریا کا راہ دے سے ٹپ گیا کر اسے کہ واہ جی واہ اجڑ لے تے دوسرے دن گیا نا تے سورۃ اخلاص پڑھی سبا دا دروشی پڑھتے نا سورۃ اخلاص پڑھی دریا راہ دے تو پار ٹپ گیا دریا واہ واہ بکریاں چراوے اردو اخلاص پڑھے واپس آونے کئی دن اسا کہ یار اتنا مولوی چنگا ہے سان بڑا سونا تو سوکھا وظیفہ سے چلو ہوندی یار دعوت کریے یہ کریے اسا کہ مولوی صاحب تہاڈی مہربانی نال خدا میرے رزق وچ برکت پائی ہے، اجڑ میرا ود گیا راج تے کھاندا ہے کلیاں اجڑ چراندا، میرا دل کردا ہے تہاڈے واسطے نا دریاؤں پار دعوت کراں۔ میں کہ واہ جی واہ دعوت ہوگی، پھر دعوت ہوے تو بندہ خوش نہ ہوے، توجہ ہے نا، اثر بھی ہنس پہ بول بھی توجہ ہے سدا کہ واہ جی واہ دعوت ہوگی بڑا۔ ہن دریا دے کنڈے تے آیا نا اسا کہ کشتی کوئی نہیں، تو کہ کشتی دی کیڑی لوڑ ہے سورۃ اخلاص چ ہوئے، کشتی دی کیڑی لوڑ ہے سورہ اخلاص ہے، اس کہ گل سمجھ نہیں آئی، اس کہ مولوی صاحب تہاڈی دعوت کردا تاں پہ کشتی تو جان چھٹی اللہ تو جان چھٹی، اس کہ سمجھ نہیں آئی، اس کہ جیڑا وظیفہ تساں دسیا ہے نا سورۃ اخلاص ہے وہ میں پڑھدا ہوں دریا راہ چھوڑ جڑدا ہے۔ مولوی صاحب ہن تساں چونکہ استاد ہو ساڈے امیر ہو اگے لگو نا پڑھو سورہ اخلاص مڑ راہ دے کیونکہ بے ادبی ہے آپ دے کو لگنا، ہو سکے پہلے رسا لے رسا لے رسا کیا کرنا ہے، ہو سکے لکو بننا ہے، ہو سکے کیوں، ہو سکے ہو سکتا ہے دریا میں رات رکھا وضو ہی نہ رہے، وضو کیوں نہیں رہتا تو گل سمجھتے پہ نا، ہو سکے مولوی صاحب سمجھ نہیں ہے، ہو سکے تیرا ایمان پکا ہے اور سورۃ اخلاص کی وجہ تو دریا تیرے ایمان کی وجہ تو راہ دے چھوڑتا ہے، اسا مولوی لوگ کوئی پتہ نہیں لگتا۔ حضور کا فرمان اور اللہ دے ولی دا کول اس نوں فائدہ دیندا ہے جیندا ایمان پکا ہوے، جیندا ایمان او بڈڑی آئی نا او جیندے پتر دی جان ڈوب گئی ہے، تو گل سمجھتے پے ہو ہیں جی، تقریر دن مکی کو نہیں دن ہن سٹارٹ ہوئی ہے، میں ایمان والے دی فضیلت بیان کروں، او بڈڑی آئی او جیندے پتر دی جان ڈوب گئی تے 11 سال گزر گئے، 11 سال گزر گئے، ایمان پکا اس کوئی تراون والا تے حاصل کوئی تراون والا تے اخیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ دربار وچ حاضر ہوئی، عرض کی سونیا میرے ایک تے کرم تے کرو، فرمایا کیڑا، جڑے میرے 11 سال پہلے میرے پتر دی جان ڈوب گئی آئی، آپ دعا فرماؤ رب تراوے، رب تراوے۔ آپ نے فرمایا وڈ کی 11 سال گزر گئے، مچھیاں ڈڈو مگر مچھ کھا پی گیا حسین، ہن کدوں تر دیے، وجہ کہ نہیں میرا ایمان پکا ہے، تساں ہاتھ چاہو تے رب نہ مننے، ہاتھ چاہو تو رب نہ منے، میرا ایمان پکا ہے، میرا ایمان پکا ہے، بس تسا رب کے دربار وچ ہاتھ اٹھاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی دے سامنے تے تساں آ کے نا میرا ایمان پکا ہے، 11 سال تو پکا ہے، ایک دن بھی نہیں ڈولیا، ایک لمحہ بھی نہیں ڈولیا، حضور غوث پاک نے بھی رب
رب دے دربار وچ عرض کی مالکا ایندا ایمان پکا ہے تے تیرا اپنا فرمان ہے کہ جینا ایمان پکا ہوئے الا الذین آمنوا سبحان اللہ گل سمجھ گئے مگر وہ لوگ جڑے ایمان ہے مالکا دا ایمان پکا ہے ہمیں 11 سال دا ڈوبے ہوئے تو تے ترا سکدا ہے ترا سکدا ہے پھر 11 سال دا ڈوبا ہوا بیڑا تریا یا نہ تریا بولو نہ تریا یا نہ تریا ایک جہاد ایک غزوے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی شہید ہو گئے آپ جنگ تو بعد واپس پہ آمنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے آپ تشریف لے والے صحابی کو وٹکی ان دی ماں ان راہ چا کھلوتی حضور دے صحابی کو پوچھے میرے پتر دی خبر دیو ہن ماں آئی صحابی کیویں آخر شہید ہو گئے انہاں کہ جڑا پچھلا آندا پیا نہ اون دے کول پوچھ ہے جی جڑا پچھلا حضور دا غلام آوے پہ وٹکی اس کو پوچھیا اس کو پوچھیا کہ میرے پتر دی خبر دیو اس کہ میں کیویں دیواں اگلا ٹال ہی اس کہ جڑا پیچھے آندا پیا نا اس کو پوچھو تے جڑا پیچھے آندا پیا ہے نا ان ابو بکر صدیق آکھدے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے آئے نا اس وٹکی نے آکھیا انہوں نے آکھیا کہ میرے بیٹے دی کو خبر دیو آپ نے فرمایا میرے پیچھو آندا پیا ہے میں نے آکھیا کہ پچھلے کو پوچھو لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے پیچھو آندا پیا ہے کہ ویکھیا تے واقعہ تھا نہیں وہ آندا پیا دربار حبیب وچ حاضر ہوئے صحابہ ویکھ کے حیران ہوئے عرض کیتی سونیا یہ تو شہید ہو گیا یہ تو جسم کے ٹکڑے ہو گئے ایک ٹھکے میں موجود ہے کملی والے نے فرمایا ابو بکر نے جواب چھوڑے پیچھو آندا پیا اس راستے جانا ایمان صدیق اکبر دے ایمان دے نال ہوے اگر شہید نہیں آ کے پیچھو آندا پیا تو رب انہاں دی زندگی پا تے واپس بھیجو تے اگوں ہے لیکن نصیب ہوندا جندا ایمان پکا جندا ایمان پکا ہوندا ہے ہجرت والی رات مولا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ہجرت کرنی ہے مولا علی نے بلایا فرمایا ہے مکے والے دیاں امانتاں ہیں مکے والے دے مسلماناں دی امانتاں کوئی نہیں کافراں دیاں یہودیاں دیاں مشرکین دیاں لیکن کافر مشرکین ہم جڑے بھی ہم رکھ دے حضور کو لیا سبحان اللہ یعنی کہ جڑے خیر ہیں وہ بھی من دے اور میں تے آکھ دو میں ڈنمارک تے فرانس والے ہوں کہ جڑے تواڈے ابا اجداد ہیں وہ بھی اپنی امانت ساڈے رسول کو رکھ دے کدی اے بھی تساں دسیا کرو نا کہ جنہاں دے اساں خاکے بناندے ہیں وہ اتنے امانتدار ہیں کہ ساڈے لکڑ دادا چکڑ دادا بھی انہاں کول اپنی امانت رکھ دے جاندی پئی نہیں آندے پئی انہاں بدبختاں نوں دسیا اتنے مندے نبی نو امانتا رکھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ علی اے امانتا نے مکے والے ہاں جی اج میرے بستر تے سو جاؤ اج میرے بستر تے سویرے اٹھتے امانتا دے تے مدینے آ گئے مدینے میرے اج بستر تے سو جاؤ تو اس رات اس بستر تے ہونا والا کی ہے اس رات اس بستر تے قتل ہونا ہے یہی ہے نا پوچھا لے آتا کہ ختم کرنا ہے کہ مولا کائنات کو کسی پوچھیا یا علی کدی سکھ دی اندر سوتے ہو فرمایا جس روز نبی سماعت گیا جس روز نبی یعنی وہ رات قتل والا فرمایا کہ علی دا ایمان ہے کہ رسول پاک نے فرمایا صبح اٹھتے امانتا دے تے مدینے آ جاؤ علی دا ایمان پکا ہے کہ آج رات میں کچھ بھی نہیں ہوتا سویرے امانتا بھی دے سکتے باخریت مدینے بھی پہنچ سکتا کیوں اس واسطے کہ نبی نے فرمایا یہ فرمایا نبی نے اے مولا علی دا ایمان ہے اے مولا علی دا ایمان ہے پتہ اج رات موت بھی نہیں آنا ہے امانتاں بھی دیونیاں ہیں امانتاں بھی دیونیاں ہیں تے مدینے بھی خیر و عافیت نال پہنچنا نکی جی گل پوچھدا کہ او امانت اللہ دے نبی نے دتی کینوں بولو جناب مولا علی تو مولا علی کون ولی ہے یعنی کہ جڑی امانتاں ہیں نا ولیاں کول ہوندی ہیں جدوں ولیاں دا جڑا مخالف ہو سی لکھ لکھ شامتا کر دے دنیا دی شے لوڑ واسطے گوڈے کیتے تے دے کے ہاتھ باندھتے کھڑے ہو گئے ہو تے ولیاں کول تے امانت ہی رب دی ہے
رب نے فرمایا کہ میں چھپے ہوا خزانہ بس میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانے جاواں کہ پہچان واسطے اللہ نے ولیوں کو پیدا کیتا ہے کہ ولی ہوتا ہی ہوئے جو رسول خدا دی اطاعت کرتا ہویا نظر امانت ملی اور بابا تھک گیا مولا علی ہوں جتنے بھی پکے دے ہیں جنہاں دیاں مانتا انہوں نے سویرے پتہ لگا کہ حضور تے ہجرت کر گئے تاریخ چ کسی ایک مورخ دی میں گل وکھا دیو کہ جنہاں نے سنیا ہوئے کہ جس کو امانتاں ہیں وہ چلے گئے انہاں نوں کوئی پریشانی نہ کوئی ہو بندہ جس کو امانت رکھے پتہ لگے وہ شہر ہی چھوڑ گیا ہے نہیں اے گراں ہی چھوڑ گیا ہے ایسے میں تساں وپاری ایک میں تو کچھ لا دے بزرگوں کا نام ہی لیندا یہ سارے کو پتہ ہے نہیں گل سمجھتے پہ ہو نا پتہ لگ گیا کہ جس کو ساری امانت ہے وہ ملک چھوڑ گیا شہر چھوڑ گیا ہے بندے بڑے پریشان ہو گئے لیکن میں عرض کرنا چاہنا اور پوچھنا چاہنا کہ حضور ہجرت کی تھی ہوئے کہ مکے کا کوئی ایک پریشان ہو رہا جنہاں نہیں پتا انہاں سارے پوچھیں رسول چلا گیا ولی تو ہے نا پیچھے رسالت شریف رہ گئی ہے جب ولایت موجود ہے نا اس وقت سمیت ساتھیو گھبرایا نہ کرو اللہ دے محبوب نے ولیاں نوں تواڈیاں امانتاں دے گئے امانت اس نوں ملدی ہے جس دی ہوندی ہے اے نہیں بے اس دی شے اودے تو دی شے یہ طریقہ ولیاں دا نہیں ولی شے اسے نوں دسدا جس دی کوئی شے موجود ہوندی ہے تو میں آکھنا چاہنا کہ ایمان اپنے پکے کرو تاکہ تواڈیاں امانتاں جڑیاں ہیں نا تواڈے تک منتقل ہو تواڈیاں امانتاں تواڈے تک منتقل ہو لیکن لفظی اس نوں جڑا کیونکہ جڑا جس دی امانت ہوندی ہے نا اوندا ایمان پکا ہو اوندا ایمان اس آخری بات تواڈی جان پڑھو آخری گل تاکہ آپ حضرات دے جڑے معمولات ہیں انہاں چ زیادہ دیر نہ ہو میں کیا کہ جس دا ایمان پکا ہوندا ہے نا امانت اس میں حضرت رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام ہجرت کرتے بندے پہنو حضور دے غلام اجے نہ ہوئے ابو جہل نے اعلان کیتا ہے کہ جنہاں نبی پاک علیہ السلام نعوذ باللہ مردہ یا زندہ گرفتار کر کے لایا سی انہوں 100 اٹھ یا 1000 اٹھ کا انعام دیتا جیسے راہ جو ملے نا کٹی تلوار زمین میں پیر پکڑ سمجھ گیا کہ زمین میں پیر تائیں نہ پہن کہ میں تلوار حضور تے چاہیے کلمہ نس پڑے ہوئے آکھن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ میں بے ادبی نہ کر سکتا آپ مہربانی فرماؤ زمین میری جان چھوڑو اور اتنے لفظ زمین نے جان چھوڑ دی لیکن وہ لالچ آئی 100 اٹھا دی تے 1000 اٹھا دی مڑ حملہ کی کہ مڑ زمین پکڑے پھر آخیا کہ چھوڑاؤ میں بے ادبی نہ کر سکتا ادب کر سکتا زمین نے پھر چھوڑ دی پھر بے ادبی کی تھی مڑ زمین پکڑے میں عرض اتنا کرنا چاہنا میں بھی قبر وچ بہنا ہے تساں بھی قبر وچ بہنا ہے زمین کہن دبا سی بولو نا نہیں ڈلی بولو بے ادب زمین کہن پکڑ سی بے ادب ادب والے نے ویسے ہی چھوڑ دے جو ہے نا یہ ادب ہے ایمان کا مقام ہے کہ جڑا بے ادب سی زمین حضور فرمانے کی قبر اس کو مسلی ہوئی پسلیت روڑ سی لیکن جڑا ادب والا ہو سی اس واسطے قبر کھلی ہو سی اسی دی قبر جنت دے باغاں وچ ایک باغ ہو سی جنت دے باغاں وچ ایک باغ ہو سی جنت تیری دفعہ تو کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا او تو دنیا دی لالچ اٹھن دی لالچ تو اللہ دے نبی تے حملہ پہ کر دے تو میرے تے ایمان لے آ جا تینوں میں کیسر و کسرا دے کنگن دے یہ فرمایا کیسر و کسرا دے کنگن دیتے حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھ دینا آپ دین میں داخل ہویا اور کیسر و کسرا فتح ہویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت حضرت فتح ہویا حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت آئی آپ تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت آئی
ہوں جڑے پڑھے لکھے نا ابن خلدون تاریخ کی بڑی بڑی کتاب ہے اس میں پڑھ لو ابن خلدون لکھتا ہے اور لکھتا ہے کہ میں حیران ہونا کہ کیسر و کسرا تو جڑا مدینہ منورہ اٹھا تے لدی تے جڑا خزانہ بھی آئی نا ایک سوئی بھی کم نہ آئی جڑی لسٹ کیسر و کسرا بھی تیار ہوئی ہے وہی مدینہ منورہ پہنچی ہر چیز اوے پہنچی جی میں کیسر و کسرا میں لدی کی گئی حالانکہ سفر بھی آئی ریت بھی آئی لیکن نہ ڈٹھی نہ کسی چوری کی تھی حالانکہ مسلمانوں دے غربت دے ایامن او بندہ خدا مسلمانوں دی تاریخ ہی ہے یہ کہ کیسر و کسرا تو خزانہ روانہ ہوئے تو مدینہ منورہ اس لسٹ سے مطابق پہنچ رہا ہے اللہ نے تو تینوں ہوں ہر نعمت تو نوازے ہے تو کیوں ڈنڈی مارتا ہوا نظر آ ایمان کمزور ہے ایمان کی کمزوری ہے جنہوں نے ایمان کامل رہا ہے نا اور ابن خلدون آدھا میں حیران ہویا کہ مسلمانوں دے کمزوری دے دن ہن لیکن جیڑی گل اتھو چلی گئی توڑ مدینے میں ہوئے پہنچی فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں تقسیم پہ فرماندے ہیں نا تقسیم پہ فرماندے ہیں سامنے آئے کنگن اوہی کنگن توجہ ہے اوہی کنگن ہے آپ نے چاہت فرمایا ادھر گیا حضرت غلام حضرت سراقہ عرض کی تھی امیر المومنین حاضرہ فرمایا نیڑے ہوئے نا آپ نے اپنے ہتھاں نال نا حضرت سراقہ وہ کنگن پڑا صحابہ نے عرض کی تھی امیر المومنین مرد واسطے سونا حرام ہے آپ حضرت سراقہ کو کنگن پہ پابندی سونے دے فرمایا کہ جنہوں نے حرام کی تھی حضرت سراقہ واسطے حلال کرتے گئے حلال کرتے گئے اور پھر فرمایا کہ کنگن جڑے ہیں نا میرے پاک نبی نے فرمایا ہے حضرت سراقہ نے آکھیا کہ امیر المومنین اسا انہاں کنگنا میں کی کرنا ہے یہ بھی دین اسلام دی خدمت ہوئی تواڈے دربار پیش کر کے قبول ہونا چاہیے ایمان دی طاقت جڑی میں گل کرنا پہلا واقعہ سنا دے آپ جدن ہوئے نا بیمار حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے نا صحابہ پوچھن آئے تے پوچھن لگے تو آپ نے فرمایا تانوں لگدا ہے کہ میرا آخری وقت ہے جی میں ایک دفعہ ڈیوٹی گیا تو علی زمان لمحہ پہ ہو جائے میں سمجھا آخری ویلا چلو سارے بزرگوں کی خدمت والا ہے ان جفا لا تو میرے بتا آخری ملاقات یہ جب جفا لگے پھر ٹور پہ اور میں جفا پہنوں نہیں لاؤں یہ دیکھو آخری ملاقات سمجھ لایا ہے یار جفا لا کے پتہ لگ ملی مڑ ملیا نہ وہ آخری جفا سمجھ لایا میں لایا دیں گے دیکھو میں ٹور پہ میں کہوں نہیں جانتا جس واسطے کرونا والا سال عرض کی تھی کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو صحابہ پوچھنا ہے آپ نے فرمایا پوچھنا والے ہو سمجھتے ہو میرا آخری وقت ہے میں کہ ہاں جانتے تھے نہیں آخری وقت ہے آپ نے دو ہاتھ ان سامنے کٹ کر فرمایا کبھی نہ ہاتھاں میں کیسر و کسرا دے کنگن ویکھے نے جنہیں کبھی نہیں ویکھے آپ نے فرمایا جگن تک میں کیسر و کسرا دے کنگن ان ہاتھاں میں نہیں پڑنا میرے تو موت آئی میرے تو موت صحابہ نے پوچھا بچا کے جنہیں بچا ہے کہ کملی والے نے فرمایا ہائی کہ تو میرے تے ایمان لائے تے آ کیسر و کسرا دے کنگن میں تیرے ہاتھاں میں پوا دے اے ایمان ہوتا ہے وقت آخر بھی ہوئے لیکن نبی بھی جان کے پکے لیکن میں نے موت نہیں آ سکتی اے بندہ خدا رب دے دربار میں سجدہ کرنے والا تو اپنا ایمان بھی ایک پکا رکھ کہ ایسا نبی دے بعد اب ہے اور جیڑا بعد اب ہوگا آخری ٹائم ہونے لبا دے کلمہ حق جاری ہے پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے دنیا کا روانہ ہوتا ہے اس واسطے اپنا ایمان اپنی محبت اپنے نبی نال کیتے کر اذا فرمایا الا الذين آمنوا اصل پچھلی کہانی میں جوڑی آندا مکو وقت مک گیا وما علینا مصطفیٰ